بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کل ہم نے یہ باتیں سنی کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے علماء کے پاس سے سیکھ کر 3 سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. اس میں ایک سوال تھا روح کے بارے میں، اور اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف سے پہلے کی سورت سورہ بنی اسرائیل کے اندر دیا، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ کے پاس آ کر روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح یہ میرے رب کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پاس ہر چیز کا علم پوری مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہے، بلکہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اور یہ روح کے بارے کے اندر سمجھنا اور اس کو لوگوں کے سامنے سمجھانا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. چنانچہ کل ہم نے سنا کہ آج تک دنیا چاہے کتنی ترقی کی منزلوں کو پہنچ جائے، ہر چیز کی تفصیلات اور تحقیقات کے پیچھے کامیاب ہو جائے، لیکن روح کے بارے میں اللہ نے قرآن میں جو فرما دیا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آج تک اس روح کی تفسیر کے اوپر کوئی محقق اپنی تحقیق کو نہیں پہنچ سکتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن احادیث مبارکہ میں جیسے کہ کل تھوڑی کچھ باتیں بتائی تھی کہ روح ایک اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی انسان کے بدن کے اندر رکھتا ہے، اور جب اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو نکال لیتا ہے، اور پھر اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اعلی علیین کے اندر پہنچاتا ہے. اور اگر یہ بدکار روح ہوتی ہے، مشرک کی اور کافر کی اور منافق کی روح ہوتی ہے، تو گزشتہ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جب فرشتے اس کی روح کو نکال کر آسمان پر پہنچتے ہیں اور آسمان کے فرشتوں سے اجازت مانگتے ہیں کہ دروازہ کھولو، تو پھر وہ فرشتے روح لے جانے والے دوسرے فرشتوں سے کہتے ہیں ما هذه الروح المنتنہ، یہ کتنی بدبودار روح ہے، اس کو اوپر جانے کی کسی کی طرف سے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. لا تفتح لهم ابواب السماء، قرآن فرماتے ہیں کہ ایسے مشرکین کی روحیں جب ملک الموت اور موت کے فرشتے لے کر اوپر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولنے کو کہتے ہیں تو لا تفتح لهم، ان کے لیے اور ان کی روح کو اوپر پہنچانے کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے. اس کے بعد وہ فرشتے جو آسمان تک لے کر گئے ہیں وہیں سے اس کی روح کو پھینک دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا فَتَخِرُّ فَتَحْمِدُ، یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہیں سے وہ فرشتے اس کی روح کو پھینک دیتے ہیں، اور پھر وہ روح اسفل السافلین یعنی 7ویں زمین کی تہ کے اندر پہنچ کر وہاں پر ان کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے. تو جو مومنین کی روحیں ہیں وہ 7ویں آسمان پر اعلی علیین کے اندر،
اور جو کافرین اور منافقین اور مشرکین کی جو روحیں ہیں وہ اسفل السافلین کے اندر جمع کر دی جاتی ہیں۔ یہ تو مرنے کے بعد کی روحوں کا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب سب سے پہلے روح کی کیا حقیقت تھی، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے پوری دنیا میں جتنی قسم کی مٹی ہے ان تمام قسم کی مٹیوں میں سے تھوڑی تھوڑی مٹی یہاں پر جمع کرو۔ چنانچہ روئے زمین پر جتنی قسم کی مٹی ہے، کالی، گوری، سخت، نرم، سب طریقے کی مٹی کو ایک مٹھی میں فرشتوں نے جمع کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے گھاڑا بنایا، یعنی پانی ڈال کر اس کو، جس طرح سے عورت روٹی پکانے کے لیے آٹے کے اندر روٹی پانی ڈال کر اس کو آٹا بناتی ہے اور گھونٹتی ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر پانی ڈال کر اس کو آٹے کی طرف، کیچڑ کی طرف بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل اور پتلا بنایا، اور پھر اس پتلے کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھ دیا۔ ابن کثیر کے اندر آتا ہے روایات کے اندر کہ جب آدم علیہ السلام کا یہ پتلا بن گیا اور اس کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا ہوا تھا، اس وقت شیطان وہاں سے گھومتے گھومتے اس آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا پیر مار کر آدم علیہ السلام کے پتلے کو یوں ذرا ٹھوکر لگائی تو آدم علیہ السلام کا یہ پتلا گول گول گھومنے لگا، جیسے کہ بال اور گیند کو اگر ہم ہاتھ مارے تو وہ گھومنے لگتا ہے، اس طرح سے گیند کی طرح۔ تو آدم علیہ السلام کے اس پتلے کو اس طرح سے دیکھ کر شیطان نے اپنے علم کی قدرت سے کہا ان اللہ تعالی خلق خلقا لا یتمالک، کہ جس طرح سے یہ بال اس کو معمولی سی ٹھوکر لگائی تو وہ گول گول لڑکنے لگا، یقیناً یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی ذات پر کنٹرول نہیں رکھ سکے گی، اس کو جیسے گھمانا ہو ہم گھما سکیں گے۔ یہ شیطان نے اس وقت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا کر اور دیکھ کر ہی کہہ دیا تھا کہ ان اللہ تعالی خلق خلقا لا یتمالک، یہ ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو اپنی ذات پر کنٹرول نہیں کر سکے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کسی نے یوں سمجھایا تو ایسا، نہ کسی نے یوں سمجھایا تو ایسا۔ یہ شیطان نے اسی وقت سے نتیجہ نکال لیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بدن کے اندر پھونک ماری اور آدم علیہ السلام ایک انسان کی شکل کے اندر مکمل انسان بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی قدرت کی نشانی ہے انسان کی، کہ یہ ایک ایسے انسان ہے جن کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے نہ عورت کا سہارا لیا ہے اور نہ مرد کا سہارا، بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہونے والے یہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ یہ دوسری قدرت ہے کہ آدم تو پیدا ہوئے بغیر مرد اور بغیر عورت کے، اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا صرف مرد سے، اس میں عورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دوسری نشانی۔ اور ایک تیسری نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف عورت سے بنے، اس میں مرد کا کوئی خلل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے تینوں نمونے رکھے ہیں کہ میں قدرت رکھتا ہوں کہ بغیر مرد اور بغیر عورت کے بھی آدم کو پیدا کر سکتا ہوں، اور میں قدرت رکھتا ہوں کہ بغیر عورت کے صرف مرد سے بھی حوا علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں، اور میں قدرت رکھتا ہوں اس بات پر بھی کہ بغیر مرد کے صرف عورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں، اور میں قدرت رکھتا ہوں اس بات پر کہ مرد اور عورت سے چاہوں تو
بچے پیدا کرو اور اگر چاہو تو مرد اور عورت ساری زندگی محنت کرتے رہے لیکن ان کو بے اولاد رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور یہ ہاتھ پھیرنے کی برکت سے قیامت تک آدم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد میں سے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے وہ سب کے سب انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ سارے اولاد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے تھے سارے کے ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرے کی شکل کے اندر، چھوٹے چھوٹے ذرے کی شکل کے اندر پیدا کی اور ان کے اندر جان ڈالی، روح ڈالی۔ یہ ایک اللہ کا قدرت کا کرشمہ، وہ کیا چیز ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، بس ذرے کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری ذریت کو نکالی اور اس کے اندر جان ڈالی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ذریت کے سامنے یہ اعلان کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی۔ اسی وقت اس ذرے کی شکل کی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، سمجھنے کی طاقت دی، اور سارے انسان ایک ساتھ بول پڑے کہ یقیناً یہ ہمارے رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے باقیات کے ختم ہو جانے کے بعد ان ساری ذریت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت میں ڈال دی، الا ابن مریم، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذرہ تھا وہ آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر دوبارہ نہیں ڈالا، بلکہ اس کو اپنے پاس سائڈ کے اوپر اسٹاک میں رکھا۔ اور پھر جب ان کا وقت آیا پیدا ہونے کا تو حضرت مریم علیہ السلام کے منہ کے راستے سے ان کے پیٹ کے اندر ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیے، اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان، احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ روح اور انسان کا بدن یہ لازم ملزوم تو ہے، لیکن یہ دونوں الگ الگ چیزیں، روح الگ ہے اور انسان پہلے ذرے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، پھر اسی ذرے کی شکل میں پشت کے اندر دوبارہ ڈال دیا، پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد میں، پھر ان کی اولاد سے ان کی اولاد، یہاں تک کہ ہمارا جو ذرہ تھا وہ ہمارے باپ کی پشت سے منتقل ہوتے ہوئے ہماری ماں کی رحمداری میں پہنچا۔ یہ اللہ کی سسٹم ہے، اللہ کی قدرت کا یہ نظام ہے کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا جس وقت جو ہوتا ہے اس وقت انسانوں کو پیدا کرتے چلے جاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے تو اس کا ایک ابتدائی وقت ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس دن اللہ نے پیدا کیا اس دن آدم علیہ السلام کا وجود آیا اور اس کے بعد ہمارا وجود آیا، لیکن آدم علیہ السلام کے پیدا ہو جانے کے بعد اور ہماری نسل کے بچ جانے کے بعد ہمارا وجود جو ہوتا ہے وہ منتقل ہوتا رہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں آئے، اس کے بعد پھر باپ در باپ کی پشت میں منتقل ہوتے 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 اخیر کے اندر ماں کی رحمدانی کے اندر پہنچتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو تو میری نبوت کو مانتا نہیں، یہودی ہے، اگر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا تو تو مانے گا؟ تو اس یہودی نے بھی کہا کہ سمعت بأذنی،
میں اپنے کان سے تمہارے جواب سن لوں گا، ماننا نہ ماننا میری بات اور وہ میری مرضی ہے، تم صرف سوال کے جواب دو۔ اس وقت اس نے جو 3-4 سوال کیے اس میں ایک سوال یہ تھا کہ یہ لڑکا اور لڑکی کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں، لڑکا کب پیدا ہوتا ہے، لڑکی کب پیدا ہوتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ماں اور باپ جمع کرتے ہیں اور جب ان کا انزال ہوتا ہے یعنی منی کا خروج ہوتا ہے، منی نکلتی ہے، اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا سارا دار و مدار ہے، لیکن منی کے نکلنے کے بعد رحم دانی کے اندر یہ منی کے پہنچنے میں اگر مرد کی منی پہلے رحم دانی میں پہنچتی ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی رحم دانی میں پہلے پہنچے اور مرد کی بعد میں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ان علی ماء الرجل فرجل وان علی ماء المرأة فمرأة اذکر وآنس۔ بہرحال یہ ایک ترتیب ہے اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب یہ رحم دانی کے اندر منی کا قطرہ پہنچتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تیری زندگی کا ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس زمانے میں تو ایسی شکل میں تھا کہ تیرا نام لینا بھی لوگ گالی سمجھتے تھے۔ منی کا قطرہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان کیا اتراتا ہے، تیری زندگی کا ایک وقت تو ایسا گزرا ہے کہ تو ایسے پوزیشن میں تھا کہ تیرا نام لینا بھی لوگ گالی سمجھتے تھے کہ یہ نام کیسے لیتے ہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس کے بعد حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 40 دن تک منی کا قطرہ منی کے قطرے کی شکل میں رہتا ہے اور 40ویں دن پھر یہ قطرہ خون بن جاتا ہے، 40 دن کے بعد پھر وہ خون گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر رحم مادر کے اندر یہ بچے کی شکل بن جانے کے بعد ایک فرشتہ اس کے پیٹ کے اندر ماں کی رحم دانی میں پہنچتا ہے، اور پھر یہ فرشتے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ میں اس بچے کی عمر کتنی لکھوں؟ اللہ فرماتا ہے اس کی عمر اتنی لکھوں۔ وہ سب لوہے محفوظ میں ہوتا ہے، وہ جنرل رجسٹر ہے، اب یہ پرائیویٹ رجسٹر بن رہا ہے اس کا سیپریٹ الگ سے کہ اب اسی کی ساری کارگزار اس کے اندر کی اس کی عمر اتنی، اس کا رزق اتنا، اس کی زندگی اتنی، شقی او سعید، یہ زندگی کے اندر نیک بخت بن کر زندگی گزارے گا یا بدبخت اور کافر بن کر زندگی گزارے، یہ ساری تفصیلات فرشتہ رحم مادر کے اندر بیٹھ کر اس کی لکھتا ہے، اور پھر بھی یہ فرشتہ اس کے بدن کے اندر روح پھونکتا ہے، اور یہ بچہ پھر 4 مہینے کے بعد وہ جو مدت ہوتی ہے، اس مدت کے بعد یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر گھومتا اور پھرتا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک الگ زندگی، تو پہلے ذرے کی شکل میں، پھر منی کی شکل میں، اب یہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی شکل میں آئے، یہ شکلیں بدلتی رہتی ہے، انسان وہاں سے منتقل ہوتے 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 آتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے اور اس کی ایک مستقل زندگی اور ایک الگ طریقے سے ایک مستقل زندگی ہے، یہ ماں کے پیٹ کے اندر کھاتا بھی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر پیتا بھی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر سانس بھی لیتا ہے، لیکن اس کی ہر سسٹم ایک الگ طریقے سے۔ اب اگر اس ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، اس کو ہم دنیا کے اندر رہ کر اس کے اندر کسی بھی طریقے سے کوئی بات پہنچائے کہ اے بچے تو ماں کے پیٹ میں اتنی ہی دنیا میں گھوم رہا ہے، لیکن جب تو یہ دنیا میں آئے گا نا، یہ دنیا اتنی بڑی ہے، اس میں اتنی اونچی منزل کی عمارتیں ہیں، 100 مال کی منزلیں ہیں، تو ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو اگر اس دنیا کی ساری باتوں کو سمجھایا جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ جس دنیا میں ہے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی باتیں سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں۔
حدیث پاک کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ آخرت کی جو باتیں ہیں وہ باتیں بھی اس دنیا میں رہ کر ہمارے لیے سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر بچے کے لیے وہ باتیں دنیا کی باتیں سمجھانا مشکل ہے۔ اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ کے بچے کو کسی طرح سے کچھ باتیں سمجھا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے سے اور قرآن کے سلسلے سے آخرت میں آنے والی باتیں ہم کو اس دنیا کے اندر رہ کر بتا دی۔ اب اس کو سمجھ لینا یہی ایمان کہلایا جاتا ہے کہ انسان تیری عقل اس دنیا میں رہ کر آخرت کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ایسے ہی جیسے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کا بچہ اس دنیا کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن وہ جو آخرت دیکھ کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں قرآن کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے جو تجھے بتائے وہ ساری باتیں مان رہے ہیں۔ حقیقت میں جب تو اس دنیا کو چھوڑ کر اس آخرت میں پہنچے گا تو وہی ساری باتیں پائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی تھی۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی جو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے اس پر تصدیق کرنے کی اور اس پر یقین کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہی ایمان والوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانتے ہوئے ان باتوں کو تسلیم کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ روح کی حقیقت۔ تو بہرحال مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے تو اس سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب تو یہ دیا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور اس کے بعد دوسرے جو دو سوال ہیں اصحاب کہف کے بارے میں کہ وہ نوجوان کون تھے اور ان کی کیا پوری داستان اور حقیقت ہے، یہ جواب اللہ تعالیٰ اس سورت شریفہ میں بیان کرتا ہے۔ اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ وہ آدمی کون تھا جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا مشرق اور مغرب کا، یہ دونوں جواب بھی اللہ تعالیٰ اس سورت شریفہ کے اندر بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ شروع کے اندر اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، اور وہ قرآن بھی ایسا جس میں ذرہ برابر بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت اور قرآن کی صداقت کو قرآن میں مختلف انداز سے الگ الگ بیان کیا ہے۔ پہلے ہی فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے مسلمانوں یہ قرآن جو میں تم کو دے رہا ہوں یہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کے اندر کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ۔ جو باتیں میں تم کو بتاؤں اس قرآن میں اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لو، اس کو جھٹلانے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، لا ریب فیہ۔ دوسری جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو تم کو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ ایک چاروں طرف لکیر کھینچی یعنی باکس بنایا، اس کے بعد ایک سیدھی لائن کھینچی جو دائرے سے بھی باہر جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا بالکل سیدھا راستہ ہے، میں تم کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتاتا ہوں یہ بالکل سیدھا ہے، ہاں لیکن اس کے دائیں بائیں شیطان کی طرف سے دوسرے کچھ دروازے ہیں اور اس کے اوپر پردے لٹکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حرمت کے، تم ان پردوں کی طرف دیکھنا بھی مت بلکہ تم بس اسی باتوں کے اوپر عمل کرتے جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں
کہ جو آدمی قرآن کریم کے ساتھ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اور قرآن کریم کو عظمت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا اور قرآن سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک اس کو گمراہی سے محفوظ رکھے گا۔ یہی بات اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہدی للتی ہی اقوام، تم اس قرآن کو مان لو، تم اس قرآن سے عقیدت کر لو، تم اس قرآن سے محبت کر لو، یہ قرآن تم کو صحیح راستہ اور صحیح منزل پر پہنچا کے رہے گا۔ اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اگر تم نے قرآن کو نہیں مانا، تو پھر تمہاری ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں، بس تم اس قرآن کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اے مسلمانوں میں نے تمہارے اوپر بے شمار انعامات کیے ہیں، بے شمار احسانات کیے ہیں، لیکن ان تمام انعاموں اور احسانوں میں سب سے بڑا اگر کوئی انعام ہے، سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو یہ ایک قرآن ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اے مسلمانوں، اللہ کا سب سے بڑا احسان تم پر یہ ہے کہ اس نے تم کو قرآن جیسی مقدس کتاب عطا کی، اور پھر اس مقدس کتاب کو پڑھانے کے لیے اور اس مقدس کتاب کو سمجھانے کے لیے جس رسول کو میں نے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے، وہ رسول ہم نے تم کو دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو تم کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، اور اسی انعام کو اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میری تعریف کرو، اس لیے کہ میں نے تم کو مقدس قرآن عطا کیا ہے۔ اے مومنوں میری تعریف کرو، اس لیے کہ میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی اور رسول عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت کے اندر بہترین جماعت انبیاء کی، اور انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی میں انا سید ولد ابن آدم، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار میں ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لما لا تسألونی بما، اے میرے صحابہ میں نے کہہ دیا کہ میں سردار ہوں، لیکن کیسے، ایسا سوال کیوں نہیں کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے پوچھا، بیما کیسے آپ سردار بنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ساری پبلک محشر کے اندر جمع ہوگی، حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے سب پریشان ہوں گے۔ ایسے کے اندر لوگوں کے دل کے اندر ایک بات آئے گی کہ ایسا کیوں نہ کرے کہ کوئی ایک آدمی اللہ کے پاس جائے اور وہ ہمارے حساب کتاب شروع کرنے کے لیے سفارش کرے۔ وہ آدمی کون ہوگا؟ چلو ہم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ساری پبلک آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اور یہ پوری حدیث تفسیر کے ساتھ ہے۔ آدم علیہ السلام سے جا کر کہے گی، انت خلق اللہ بیدک، اے آدم علیہ السلام آپ ایسی مقدس ہستی ہو کہ اللہ نے آپ کو تو اپنے ہاتھ سے پیدا کیے ہیں اور اپنے منہ سے آپ کے بدن کے اندر روح ہوئی کی ہے، اللہ نے آپ کو جنت کے اندر مقام عطا کیا تھا، ہمارا ایک چھوٹا سا یہ کام ہے، ذرا اللہ کے سامنے ریکویسٹ کرو کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، میں اس کام کے لیے آج ہمت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے سے دنیا کی زندگی کے اندر ایک ایسا کام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس خطرناک ماحول کے اندر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ ایسا کیوں کیا تھا، تو پھر میں تم کو چھڑانے جاؤں گا، میں خود پکڑا جاؤں گا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس ون بائی ون آئیں گے جائیں گے، اور اخیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ساری قوم ساری پبلک میرے پاس آئے گی تو اس وقت میں کہوں گا آنا لداری،
ہاں یہ کام کرنے کا حقدار میں ہوں. یہ ہے میری سرداری کہ جہاں آدم علیہ السلام بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے انبیاء پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایسے موقع کے اوپر میں آگے جاؤں گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مضمون تو ذرا زیادہ ہو گیا لیکن ایک بات بہت عظیم الشان بہت بڑی ہے، بتا دیتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق میرے پاس آئے گی تو میں ان تمام کے درمیان سے چل کر ایک جگہ پر جاؤں گا جس کو مقام محمود کہتے ہیں. فَأَخِرُّ سَاجِدًا، اور وہاں جا کر سجدے میں گر جاؤں گا. اور سجدے میں جیسے ہی میں پہنچوں گا اس وقت اللہ میرے دل کے اندر اللہ کی تعریف کے کلمات ڈالے گا. وہ اس وقت میں اللہ کی کیا تعریف کروں گا ابھی مجھے معلوم نہیں. اس وقت اللہ میرے دل کے اندر وہ تعریف ڈالے گا اور وہ میں ایسی اللہ کی تعریف کروں گا کہ لم یحمد احد قبلہ ولم یحمد احد بعدہ، کہ ایسی تعریف اللہ کی اس سے پہلے کبھی نہ کسی نے کی ہوگی اور نہ اس کے بعد کوئی اللہ کی ایسی تعریف کرے گا. ایسی تعریف میں اس جگہ کے اوپر کروں گا. اس کو مقام محمود کہتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، یہ بہت بڑی بات ہے، حدیث مبارکہ ہے لیکن ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت، جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد درود شریف پڑھو اور درود شریف کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ مانگو. یہ وہی دعا کہ اللہ میدان محشر کے اندر ہمارے نبی کو وہ مقام محمود عطا فرما. یہ ایک دعا، اللہ کے رسول کو یہ مقام ملنے والا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی ہے لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے میری امت، اذان کے بعد میرے لیے اس مقام پر پہنچنے کی دعا کرنا. اسی لیے ہم دعا میں پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ. اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ، مقام محمود عطا فرما، الذی وعدتہ، جس کو دینے کا آلریڈی تو نے پرومس دے دیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے مسئلے کے اعتبار سے، فتوے کے اعتبار سے اذان کے بعد دعا پڑھنا سنت ہے. یہ دعا پڑھنا واجب، ضروری اور کمپلسری نہیں، سنت. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. کوئی چیز اللہ کے رسول نے ہم سے مانگی نہیں. صرف اپنی پوری زندگی میں ہم سے ایک چیز مانگی ہے کہ بس اے میری امت، اذان کے بعد میرے لیے اتنی دعا مانگنا. اگر ہم نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی اتنی ایک فرمائش کو بھی اگر ہم پوری نہ کر سکے اور ہم اذان کے بعد اتنی دعا بھی نہ پڑھ سکے تو پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کے بھی حقدار نہیں. تو فتویٰ اگرچہ ہے کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنا سنت، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہ ہونا چاہیے جو اذان کے بعد کی دعا کو چھوڑے. محبت کا تقاضا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگا ہے کہ اے میری امت، اذان کے بعد اتنی دعا میرے لیے مانگ لو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اذان کے بعد دعا مانگنے کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک بہت باریک بات سمجھنے کے لائق کہ دیکھیے دعا کی قبولیت کے بہت سارے موقع ہیں. حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو کعبہ کے اوپر جب نظر پڑے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. طواف کرتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. عرفات کے میدان میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. جمعہ کے دن منبر پر تشریف امام لے جائے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. رمضان میں افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو نہیں کہا کہ حاجیوں جب تم کعبہ پہنچو اور کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو میرے لیے یہ دعا کر لینا۔ جمعہ کے دن امام کو نہیں کہا کہ جب تم منبر پر تشریف لے جاؤ تو میرے لیے یہ دعا کر لینا۔ فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ فرض نماز کے بعد میرے لیے دعا کر لینا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ دعا مانگنے کے لیے وقت منتخب کیا ہے اذان کے بعد کا۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اذان کے بعد کی دعا کی قبولیت کا وقت کتنا عظیم الشان ہے کہ اس وقت کے لیے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے لیے جو دعا مانگو وہ اذان کے بعد مانگنا۔ اس سے ہم اس وقت کی قدر جانیں کہ اذان کے بعد کا وقت کتنا عظیم الشان ہے، کتنا قیمتی ہے، جس وقت کو ہمارے پاس کوئی قدر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما بین الاذانین مستجابۃ، کہ دو اذان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کی جو 10 منٹ کی 15 منٹ کا وقت ہے، اس میں مسلمان جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور یہ قبولیت کا اتنا عظیم الشان وقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے دعا مانگنے کے لیے اس وقت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جماعت آئی ہوئی ہے اور وہ کچھ تشکیل کرنا چاہتے ہیں تو ذرا تھوڑی دیر تشریف رکھیں، اس کے بعد دعا کریں گے۔